بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام سیاسی احوال کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب آج ایک نئے حلقے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ گزشتہ پروگرام ہمارا منصرہ میں تھا، آج ہم جو ہیں موجود ہیں ضلع ایبٹ آباد کے حلقے، جو کہ پی کے 44 ابھی موجودہ حلقہ ہے، اور اس سے پہلے یہ پرانا حلقہ پی کے 38 تھا۔ اس طرح یہ قومی اسمبلی کی اگر میں بات کروں، یہ حلقہ NA 16 آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کل پی کے 44 کی میں بات کروں، یہاں کی کل آبادی اس جو حلقے میں ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ ہے۔ اس کے ساتھ اگر ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کی میں بات کروں، یہاں پر 2,25,000 جو ہے اس حلقے کی ٹوٹل رجسٹر جو ہے یہاں پر ووٹرز ہیں۔ اس کے ساتھ اگر مرد ووٹر کی میں بات کروں، وہ تقریباً 1,20,000 ہے۔ اس طرح خواتین رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد اس حلقے کی تقریباً 1,10,000 ہے۔ اور اس کے ساتھ گزشتہ الیکشن کی میں بات کروں، یہاں پر 2018 میں اس حلقے میں جو الیکشن ہوئے، اس میں جو ہے صوبائی حلقے میں اس الحاج قلندر خان لودھی صاحب یہاں سے منتخب ہوئے تھے۔ اور اس طرح اگر قومی اسمبلی کے حلقے کی میں بات کروں، تو اس حلقے سے قومی اسمبلی میں علی خان جدون یہاں سے منتخب ہوئے تھے۔ تو آج ہم موجود ہیں حلقہ پی کے 44، جو کہ ایبٹ آباد کا حلقہ ہے، صوبائی حلقہ ہے۔ یہاں پر یہاں کی جو عوام ہے اس کے پاس جائیں گے کہ اس سے پہلے جو گزشتہ حکومتیں گزری، جس طرح کے الیکشن 8 فروری 2024 کو پھر دوبارہ آنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ان حکومتوں کی یا ان نمائندوں کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہے، تو یہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ناظرین، ہم موجود ہیں ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیہ میں۔ پی کے 44 NA 16 کا حلقہ ہے۔ یہاں کی عوام ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم پوچھیں گے یہاں پر جتنے بھی سیاسی دور گزرے، اس سے پہلے جو حکومتیں گزری، چاہے وہ PTI کی حکومت تھی یا نون لیگ کی تھی، کسی پارٹی کی بھی تھی، لیکن یہاں پر بنیادی مسائل کے حوالے سے ہم جانیں گے یہاں کے ہی لوگوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ الحمد۔ کیا کہیں گے یہاں پر پی کے 44 کے بنیادی جو مسائل ہم دیکھیں یہاں پر، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ حل طلب تھے لیکن گزشتہ حکومتیں نہ کر سکیں، اور آگے پھر الیکشن آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں، آج تک حویلیہ میں جو ہے کچرا کنڈی نہیں دی جا سکی۔ جگہ جگہ دیکھیں کچرے کے ڈھیر ہیں، کپائی روڈ کے اوپر دیکھیں، روڈ کے اوپر کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ 11 بجے TMA کی گاڑی آتی ہے اور پورا روڈ بلاک کر کے اٹھاتی ہے۔ یہ نہیں کہ صبح سویرے اٹھا لیا جائے، اور روڈ کے اوپر وہاں سے گندگی اور دھوئیں کا طوفان اتنا ہوتا ہے، آس پاس رہنے والے بھی آج تک 75 سال اسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر اسی گندگی میں گزارے ہیں۔ کسی کینڈیڈیٹ سے اتنا نہیں ہو سکا کہ حویلیاں کو کچرا کنڈی پراپر طریقے سے دے سکے۔ بچے میرے جو ہیں پرائمری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، حویلیاں پرائمری اسکول جو ہے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو عمران خان کا دور گزرا ہے، چلو اتنا ہوتا تھا کتابیں مفت مل جائے تھیں۔ اب استادوں نے میٹنگ بلائی ہے کہ اب جو اپنی کتابیں جو ہیں آپ خود لیں، وہ بھی ڈامرو جام ہمارے اوپر اضافی ڈال دیا ہے۔ اسپتال کا یہ چٹ کاٹ کے دے دیتے ہیں، 10 روپے پرچی کے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جائیں جی میڈیکل اسٹور سے دوائیں لے جا کے۔ 2-3 دفعہ نلوٹا صاحب یہاں سے منتخب ہوئے، جب بھی گئے مسائل لے کے انہوں نے کہا ہے خان جی اوپروں ووٹاں کی نہیں کہہ چھیرے ہیں تے بنی دے کسے نہ دیتیاں، تو وہ منہ منگلار ہو کے ہم جو ہے نا گھر کی طرف لوٹ آئے۔ کوئی کام ہوتا ہوا کہیں نظر آئے، آپ کو بھی نظر آئے، ہم کو بھی نظر آئے، ہوگا تو نظر آئے گا نا، ہوگا ہی نہیں تو کیا نظر آئے گا۔ یہ صرف PTI کا یہ قلندر لودھی کا ہم نے دور دیکھا ہے۔ اس میں چلو انہوں نے حویلیوں کو یہ 112 کا بلڈنگ بھی دی ہے، اور انہوں نے 112 کی گاڑیاں بھی دی ہیں ہم کو، کوئی تھوڑا سا ہمیں ریلیف مل گیا۔ چلو ہمارے جو ہے لاشیں اٹھا کے ہم گاڑیوں میں ڈال کے لے کے جاتے تھے، اب باعزت طریقے سے اسپتال تک مریض پہنچ جاتے ہیں ان گاڑیوں میں۔ باقی کچھ بھی نہیں حل ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ آپ دیکھیں یہ TMA منڈی مویشیاں سے کروڑوں روپے کا جو ہے وہ ٹیکس لیتی ہے، کہیں آپ کو کام ہوا نظر آتا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں کوئی فٹ پاتھ نظر آتی ہے؟ کوئی فٹ پاتھ، یہ جو روڈ کا پانی ہے سیدھا ان دکانوں میں جاتا ہے۔ آج دن تک انہوں نے کوئی نالا نہیں کھدا سکا۔ ناڑے سے میں ناڑے کا رہنے والا ہوں، تو ابھی مین مسائل جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سکول جو ہے نا 1905 میں بنا تھا انگریزوں کے دور میں، وہ مڈل سکول ہے، اور اس سکول کی چھت جو ہے نا وہ 2012 میں انہوں نے مطلب کہ سکول جو مڈل بنا تھا وہ نیا بنا تھا، تو انہوں نے کہا جی ارتھ کویک میں آیا جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس میں آ گئے،
اور انہوں نے اس کی چھت جو ہے نا کر کے وہ ایکشن کر دی ہے. اور سٹل جو وہ بچے جو ہمارے آج دیکھیں مطلب کہ 12-15 سال ہو گئے ہیں, وہ سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی بغیر چھت سے وہ پڑھ رہے ہیں. اور ہمارا ایم این اے, ہمارا ایم پی اے, یہ دونوں اسی علاقے سے ہے, مرتضیٰ جاوید عباسی اور سردار اورنگزیب نروٹا. انہوں نے دیکھا نہیں ہے, ان کی آنکھیں نہیں ہیں. بات یہ ہے میرے بھائی کوئی کام نہیں کرتا ہے. جس بندے کے جو یہ ہمارے یہ انہوں نے پتہ کیا انہوں نے بنائے ہوئے ٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں. ہمارے جو آگے جو غریبوں کی ووٹ جو ہے نا آگے لینے والے جو ہے نا وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں, کوئی ممبر بن جاتا ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے, کوئی ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں. تو وہ ووٹیں جو ہے نا گھیر کر کے وہ ووٹیں ان کو دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے لے لی ہے ووٹیں. مطلب کہ کہنے کا مقصد ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو مسائل جو ہے نا بیسک مسائل وہ دیکھے کیا مسائل ہے. عمران خان کے دور میں ایک بات ہے, یہ ابھی صحت کارڈ بنا تھا. میں رہ رہا ہوں تو بینظیر کالونی میں رہ رہا ہوں, اپنا گھر ہے ادھر. تو یقین کرے کہ میرا پڑوسی ہے, اس نے کہا کہ آج سے 3 سال پہلے اس نے کہا اس کو ہو گیا تھا, ہارٹ کا پرابلم ہو گیا. وہ قائد اعظم اسپتال میں گئے. اس اسپتال قائد اعظم اسپتال میں انہوں نے کہا بھائی 12 لاکھ روپیہ آپ کا ایکسپینڈیچر ہوگا تو آپ کا جو ہے نا سرجری کریں گے. اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس بھائی 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ نہیں ہے. اس نے کہا کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ایبٹ آباد سے. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. تو اس نے پتہ کہ کیا کہ اس نے کہا یار آپ نے شناختی کارڈ دو, شناختی کارڈ دو. اس نے کہا بھائی آپ 2 لاکھ کا بندوبست کریں, 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ادھر ہیں. اب بھائی غریبوں کو کیا چاہیے؟ ہم نے کوئی جہاز پر جانا ہے, موٹر وے تو فلانی وے, کون سی موٹر وے؟ موٹر وے اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس گاڑیاں ہیں. وہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں, دیکھنا چاہیے. یہ اسپتال ہے, یہ ہماری مطلب کہ تحصیل کیا ہے ہاسپٹل ہے, جائے نا آپ دیکھیں نا ادھر کیا آپ کو سہولت ملے گی؟ کوئی سہولت مل رہی ہے؟ ایک پرچی دے دیں گے بس ٹھیک ہے. پرچی کے بعد وہ جو مطلب کہ ڈاکٹر کوئی ہوا نہیں ہوا کون دیکھتا ہے کسی کو؟ یہ سب چیزیں یہ ہمارے یہ لیڈر اس لیے بنا رہے ہیں. اور کس لیے لیڈر ہے؟ یہ کھانے کے لیے لیڈر ہے. لیڈر کس کے لیے؟ میں کہتا ہوں لیڈر کس لیے ہوتا ہے؟ لیڈر یہ ہوتا ہے کہ اپنی عوام کی خدمت کرنے کے لیے. یہ عوام کو نچوڑنے والے لیڈر ہے. تو میرا تو یہی ہے بس سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ووٹ ایک ہماری اپنی چیز ہے. اس کو دینے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کو دے رہے ہیں. ہمارے لیے سب برابر ہیں. جو بھی ہے جو اچھا بندہ ہو, جو دیکھتے ہیں اس ملک کے لیے اچھا ہو, جو عوام کے لیے اچھا ہو, اس کو ووٹ دیں. لیکن میں کہتا ہوں آزمائے ہوئے جو بندے جو 15 سال رہ رہے ہیں, 3 مطلب کر رہے ہیں, ان کا دیکھنے کا کیا کیا انہوں نے. میں اپنے گاؤں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اگر جا کر چیک کریں, اگر غلط ہو تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات ہے. سر گل اصل میں جس طرح دی ہے کہ لوگ اج عرصہ دراز تو ساڈے مسلط نہیں نہ ساڈے اس کچھ بھی نہیں کیتا, چاہے وہ نون لیگ چاہے جو بھی ہے نے. یعنی کہ اج نون لیگ کا جو اسا تو تقریباً کافی عرصے تو حویلیاں تو یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اتوں الیکٹ ہوئے نے سارے کو جو ہے, لیکن انہوں نے اس حویلیاں سے کچھ بھی نہیں کیتا, صرف ایک لالی پاپ ہی دیتا ہے. تسی حویلیاں وچ مسائل وغیرہ دیکھ کے نو, اڈے وغیرہ دیکھ کے نو, ٹریفک دا نظام دیکھ کے نو, حویلیاں نال 84 گراں لگتا ہے. اسے ایک جڑی ہاسپٹل ہے ڈی ٹائپ ہاسپٹل, اس صرف جو ہے ریفر سینٹر ہے. یہ بندہ جس ٹائم بھی آتا ہے ایبٹ آباد ریفر کر چھوڑتے ہیں. حویلیاں میں قبرستان کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, ٹریفک کا مسئلہ ہے. انہوں نے ساڈے اس سے کچھ بھی نہیں کیتا. روڈ کی جس تک تھوڑی بہت صورت حال ہے وہ کلندر لودھی صاحب نے تھوڑا بہت کیتا ہے. انہوں کا تھوڑا ہلکا ٹائم پیریڈ ساڈے نال لگا, اس پہ انہوں نے کام کیتے ہیں. باقی سردار صاحب نے اپنے گرائیں والے پاسے کام کرائے نے, لیکن حویلیاں سٹی واسطے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیتا. اور اس ویری عوام انہیں بھرپور اس گلاں دا جواب دے سی. جی جس طرح بات ہوئی یہاں کے مقامی لوگوں سے, PK 44 NA 16 میں ہم موجود ہیں, ایبٹ آباد کی یہاں پر جو حلقے تھے. تو یہاں پر جس طرح عوام نے بات کی آپ نے سنی کہ کافی حکومتیں یہاں پر جو رہیں, جس طرح یہاں کے منتخب جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے یہاں سے ممبران گئے, انہوں نے یہی کہا کہ زیادہ تر جس طرح ہم نے بات سنی کہ چاہے وہ صحت کی بات کرتے ہیں, تعلیم کی بات کرتے ہیں, وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں. اس طرح مزید ہم آگے جائیں گے, مزید بھی بات کریں گے. اس وقت ایک ٹائم ہوتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر آتے ہیں. کہیں نہ جائیں, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا پروگرام سیاسی احوال جو کہ ایبٹ آباد کے حلقہ PK 44 میں ہے, جو کہ NA 16 ہے. تو یہاں پر جس طرح عوام سے بات ہوئی, مزید بھی ہم بات کریں گے. ہم موجود ہیں اس وقت تحصیل حویلیاں کے مین بازار روڈ پہ یہاں پر موجود ہیں. یہاں سے مزید جو علاقائی لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر جو پہلے اس سے سیاسی جو نمائندگان یہاں سے منتخب ہو کر گئے, تو ان کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھیں گے وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں جو آج تک حل نہ ہوئے, اور وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو حل ہونے چاہیے. جس طرح کے الیکشن دوبارہ آ رہے ہیں, ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حویلیاں کے مسائل کے بارے میں آپ آج گیٹو نے اچھی کاوش کی ہے. اس کے بارے میں آج میں اپنا پہلے تعارف کرا دوں. میں یونین کونسل جنگڑا سے 2 دفعہ ناظم کا الیکشن میں نے لڑا ہے. میں ایوب خان کے دور سے جلسے اٹینڈ کرتا رہا ہوں, ان سب سیاستدانوں کو دیکھتا رہا ہوں. مجموعی طور پر یہ پاکستان کے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے. جو بھی آتا ہے کرپشن میں ڈوب جاتا ہے. جتنے نمائندے ہیں, کل ہمارے ساتھ ان کے پاس کرائے نہیں ہوتے تھے, گھومتے تھے, آج جناب لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. یہ ہمارے فنڈ سے اپنے اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں. آج وہ نواب بننے بیٹھے ہیں. کوشش یہ کریں کہ اچھی قیادت, اچھی لیڈرشپ حویلیاں سے آئے. ہمارے حویلیاں میں اسپتال کا مسئلہ بہت بڑا ہے. آج بھی اسپتال حویلیاں مرکزی 284 گاؤں کا یہ مرکز ہے, لیکن حویلیاں لاوارث ہے. کوئی بھی آتا ہے نعرے لگاتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن کام کرتا کوئی نہیں ہے. آج بھی مجموعی طور پر بجلی کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ جو بھی آتا ہے جیسے تو سے ووٹے تو 4 کھمے دے کر کہتا ہے کہ میں نے کام کر دیا, لیکن بجلی کے مسئلہ اتنا ہے. یہ بے شک آج 1,000 روپیہ میٹر پر ٹیکس لگ کر آ رہا ہے. اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بولے گا, کیونکہ ان کا اس میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے اپنے پاس سے کون سا دینا ہے. کل ہمارے ہی پیسوں سے کرپشن کر کے نواب بنے ہوں گے. اس لیے غریب کا کوئی نہیں سوچتا. آٹا آج 3,000 روپے کلو ہے. میں نہایت افسوس سے کہتا ہوں کہ 3-4 دن پہلے میرے بیٹے گھر میں گئے, رونے لگ گئے کہ بابا فلاں آدمی کہ گھر میں آج 2 دن سے روٹی نہیں کھائی لوگوں نے. تو مجھے نہایت ہی افسوس ہوا, کیونکہ وہ آدمی خود ایک دینے والا تھا. لیکن آج پوزیشن یہ ہے کہ ہر آدمی 100 میں سے 90 آدمی کی پوزیشن یہی ہے. سفید کپڑے بچانا بڑا مشکل ہے. اللہ اس ملک پر رحم کرے, ان ظالموں سے ہماری جان چھڑکائے. تمام ادارے جو ہیں اس ملک کو لوٹنے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر کام آگے کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں K2 TV کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور وہ یہاں پہ تشریف لائے اور عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کی. کیونکہ کسی بھی معاشرے کا جو دماغ اور آنکھوں کا کام کرتا ہے وہ میڈیا ہی کرتا ہے, اور میڈیا جس ملک میں آزاد ہوتا ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل تو آج پاکستان پورا ایک مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. تو ہم جس کو کہتے ہیں کہ آزادی ہے, یہ الیکشن آ گیا ہے, آج تک کوئی الیکشن آزاد ہوا ہی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے ہمارے ساتھ. جو حویلیاں کے مسائل ہیں, جی حویلیاں کے تو کافی سارے مسائل ہیں. حویلیاں سٹی جو ہے یہ ایک بڑا علاقہ ہے, اور اس میں نہ تو کوئی پبلک پارک ہے, نہ کوئی اسپتال اچھی ہے, نہ کوئی ایسی فیسلٹیز ہے جہاں پہ ہونی چاہیے. ٹریفک کے بہت سارے مسائل ہیں, گنو مسائل ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو پرانے لوگ گزرے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سے عوام سیٹسفائی نہیں ہے. تو عوام کو اب جا کے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے, کیونکہ میں ترقی اس چیز کو کہتا ہوں کہ سڑک بنانے کو یا گلی بنانے کو میں ترقی نہیں کہتا. میں ترقی اس چیز کو کہتا ہوں کہ کوئی بڑی یونیورسٹی بنے, کوئی تعلیمی ادارے کھڑے ہوں, کوئی صحت کے حوالے سے ایفرٹس ہوں. تو آج تک ہمارے پاس میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں بصیت پاکستانی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ذات برادری ہر چیز سے بالا تر ہو کر جو لوگ اچھے ہیں, جن کا ویژن اچھا ہے, ان کو ووٹ دی جائے. کیونکہ یہ آپ کی قسمت 5 سال میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں دی جاتی ہے, چاہے وہ آدھی دی جائے یا پوری دی جائے, لیکن دی جاتی ہے. اس پہ بہتر فیصلے کریں. میں K2 TV کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے یہاں پر حویلیاں کے مسائل پر. یہاں سے سب سے جو بڑا مسائل یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر بے روزگاری انتہا درجے کی ہے. کیونکہ جتنی جوان نسل ہے وہ اس کے لیے کوئی بھی کام کاروبار یہاں پر موجود نہیں ہے, نہ ہی یہاں پر نوکریوں کا کسی کے لیے نوکریوں کا کام کیا جاتا ہے. یہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں, کیا یہاں پر کوئی ایسی چیزیں کی جائیں کہ جہاں سے جو ینگ جنریشن کو یہاں پر نوکریوں کے مسئلے حل ہو سکیں. کسی نے کسی بھی تقریباً ہم بھی ابھی تقریباً 45 سال کے ہو چکے ہیں, تقریباً 5-6 الیکشن ہم بھی لڑ چکے ہیں, لیکن کسی نمائندے نے آ کر یہاں پر کسی ینگ جنریشن کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ینگ جنریشن اتنی ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے کہ خودکشیوں پر آ چکی ہے. وہ میں ان سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایسے پروجیکٹس لائے جائیں جہاں پہ ان کے لیے کاروبار روزگار کا
के लिए मैसर किए जाएं ताकि उनके अपने और तो कुछ भी ना कर सके, अपने पॉकेट मनी के लिए तो वो इस्तेमाल हो, उनके लिए कुछ ना कुछ मिल सके। यहाँ पर देखिए कारोबार नहीं रहा है, दुकानदार वो हैं वो भी अपना रोना रो रहे हैं। तो मैं इनसे कहता हूँ कि ये हम नुमाइंदों से ये कहना चाहिए, मुंतखब नुमाइंदे जो होंगे, अभी इलेक्शन का दौर है तो घर घर में कैंपेनें चल रही हैं, अपने इस कैंपेन के लिए तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं वो ला सकते, अपने पॉकेट से वो ये पैसे खर्च करते हैं, ये हमारे ही पैसे, हमारे टैक्सों के पैसे ये यहाँ पर अपने पॉकेट से ये यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वोटों के इलेक्शन में करते हैं। पहले सारियां पार्टियां जिन्हें आईयां वो जैसा आते दखने न्यूसी पार्टियां आईयां, जैसा लोग आते यार कि ये पुराना पाकिस्तान है, पुराना पाकिस्तान। ठीक है, तकरीबन 10 साल हो गए साढ़े सूबे में हुकूमत ही PTI दे जना एक नया नारा दिता जी नवा पाकिस्तान बड़ा सा, असी ये करसा वो करसा, चंद दारे तोड़ लासा। ठीक है, मैं अपना जो मेरा ज़ाती मुशाहिद है इत्थे जो नवा पाकिस्तान जो तो अपना और काम खराब होया। ठीक है, पुराना पाकिस्तान उस विच इतना होंदा सी, चलो कोई किसी कोल जुलता सी, कोई बंदा सी, 2-4 बंदे गल सुन के होंदे सी। नवे पाकिस्तान वाले आगे इत्थे जिहड़े नुमाइंदे उन्हें 5-5 मुंशी रखे थे। ठीक है, उन्हें मुंशियां कोल जुलो, मुंशियां कोल जुल के फिर उन्होंने रब्ता करो, पहले उन्होंने घर ढूंढो, फिर उस तो बाद अगे भेज के बंदा ढूंढो। जी, मैं सबसे पहले केटू का मशहूर हूँ कि उन्होंने मौका दिया, अवाम में आए और अवाम की राय जानने के लिए उन्होंने जो है वो काविश की है। तो मैं सियासी मंजरनामे में थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि मुख्तलिफ़ जमातें जो हैं वो अभी इलेक्शन कैंपेन में आई हुई हैं, उन्होंने अपने हिसाब से इलेक्शन कैंपेन चलाई है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज़ जमातों के हाथों में वो इस्तेमाल होते हैं, और इस चीज़ का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कम से कम मीडिया को जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए और आज़ाद भी होना चाहिए। तो कुछ चलें रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, लेकिन अपनी कोशिश भी करनी चाहिए मीडिया को कि वो आज़ादी से काम करें और आवाम की जो सही राय है वो उसकी नुमाइंदगी करें। और दूसरी बात जो ओवरऑल मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि महंगाई जो है ना वो इतनी ज़्यादा होगी हमारे मुल्क में। कम से कम आटा है, चीनी है, ये जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, जो पैदावार है हमारे मुल्क की अपनी, वो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। ये देखें जहाँ पे ज़िक्र अंदोज़ी होती है या चोरी होती है तो इन लोगों का काम है ये इसे कंट्रोल करें। अवामी नुमाइंदे हमारे फूड इंस्पेक्टर हैं मिसाल के तौर पे आपकी, तो चीज़ों की आप अभी दुकान पे चले जाएं तो 10 दुकानें चेक करें तो हर एक का रेट डिफरेंट होगा एक ही चीज़ का। तो उसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो फूड इंस्पेक्टर यहाँ पे तैनात किए हुए अपने नुमाइंदे वो सही तरह से काम नहीं कर रहे। अवेलेबिलिटी चीज़ों की वो प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है, तो वो होनी चाहिए, और क्वालिटी भी चीज़ों की नहीं है। अगर एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही है तो उसकी क्वालिटी जो है वो 50 के बराबर है। तो इसको कंट्रोल करना आवाम का काम नहीं है बल्कि गवर्नमेंट का काम है। कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि लोगों को सही नरखों में चीज़ें भी मिलें और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट हो थोड़ी सी। वैलियाँ के लिए तो बहुत से वादे किए गए थे कि नवाज शरीफ साहब ने भी किए थे कि मैं इसको पेरिस बनाऊँगा, लेकिन ये आपके सामने ये पेरिस इस तरह का होगा तो फिर से हमारी वैलियाँ बेहतर थी। तो मसाइल की बात की जाए तो मसाइल वैलियाँ के बहुत हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ वैलियाँ का है कि यहाँ खेलों का कोई ग्राउंड नहीं है। एक रेलवे का ग्राउंड है, उसी में वॉलीबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी खेलते हैं। उसके अलावा ये आज तकरीबन 2-3 महीने से वैलियाँ में डकैती बहुत हो रही है, चोरी। दिन दिहाड़े दुकानदारों की नोक कानपति भी पस्तौर रख के उनसे चोरी करके लाइन लाइटर का मसला है। उसके अलावा गलियों में स्ट्रीट लाइट का मसला है। इसके अलावा ये रेडी बानों के जो भाई हैं जो रोज़ाना धक्के खाते हैं, इन्होंने किया ही वहाँ करिए किया ही नहीं है। वोट लेके जाते हैं, नारे लगाते हैं, फिर जब वोट लेके जाते हैं तो फिर ढूंढना पड़ता है, हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते। जब इनके डेरे पे जाते हैं तो जी खान जी घर नहीं है, सरदार साहब घर नहीं है, फलाना घर पे नहीं है, दफ्तर में गया हुआ है, पिशोर गया हुआ है, मीटिंग में है, फिर आ जाना। तो इससे वहाँ अपना वक्त ज़ाया करके जाते हैं, फिर बेबस होकर घर बैठ जाते हैं। NA-16 और PK-44 सर, इसमें PK-44 से मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है, अभी 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो ज़्यादा जो नुमाइंदगान है उनका फोकस होता है नौजवानों पर या औरतों पर। तो बेसिकली अगर आप बात करें देखें तो औरतों के लिए यहाँ किसी किस्म का कोई सेटअप वगैरह नहीं है, यहाँ कोई वोकेशनल सेंटर नहीं है। जब वोट्स आ जाते हैं तो मांगने के लिए चले जाते हैं। और नौजवानों की बात करूँ तो यहाँ पर कोई पूरे PK-44 में कोई खेल के मैदान नहीं है। तो रिसेंटली अभी 1 महीना हो गया तकरीबन अवेलिया शहर में वारदातें हो रही हैं और यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं। उसमें तकरीबन जो नौजवान नस्ल है वो इन्वॉल्व है पूरी की पूरी।
यहाँ पर ये लोग वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए उनके मसाइल जानने की कोशिश नहीं करता कोई भी। यहाँ पे अस्पताल है, वाहिद अस्पताल है तहसील हवेलियाँ का, टाइप डी अस्पताल हवेलियाँ। यहाँ पर अगर आप जाएँ तो चाहे आपको यहाँ पर छोटे से छोटा मसला भी हो, कोई इंजेक्शन भी अगर लगवाना चाहें तो आपको वहाँ से अपना इंजेक्शन नहीं मिलेगा। और उसके अलावा पूरे तहसील हवेलियाँ में ये जो मरकज़ है, बाज़ार हवेलियाँ शहर है, यहाँ पर अगर आप दिन के वक्त आएँ, रात के वक्त आएँ, यहाँ पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक होती है। दोनों तरफ आपको रेहड़ियाँ नज़र आएंगी, थड़े नज़र आएंगे। यहाँ पर जो हमारी औरतें, हमारे बच्चे 84 गाँव के साथ मुंसलिक हैं, वहाँ यहाँ अगर कोई शॉपिंग वगैरह या दीगर किसी काम के लिए आएँ तो यहाँ पे चलना, पैदल चलना महाल होता है। यहाँ पर इंतज़ामिया में आपको एक बड़ा प्यारा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि कुछ दिन कबल यहाँ पर वज़ीर आला साहब की आमद थी, यही बाज़ार था, यही लोग थे, यही रेहड़ियाँ थी। 2 दिन पूरे यहाँ पे कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन 2 दिन गुजरे उसके बाद आप पैदल चलना यहाँ से महाल हो गया। यही इंतज़ामिया है, यही लोग हैं, काम करना जानते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसे लोग, यही नुमाइंदगान, यही सियासी लोग इन्हें काम करने नहीं दे रहे। खुदारा हम ये कहते हैं, ज़रूर वोट की पर्ची अमानत है, हम देंगे, लेकिन खुदारा हमारा जो हल्का पीके 44 है, इसके अंदर औरतों के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, ओवरऑल सारे मसाइल हैं। इन मसाइल को हल करें। हवेलियाँ एक तारीख़ी अहमियत का आमिल है, खुदारा इन मसाइल को हल करें। हवेलियाँ का जो सबसे पहला जो मेन इशू है वो हॉस्पिटल का है, क्योंकि हवेलियाँ में आप देखेंगे मतलब हमारे जितने भी मरीज़ आते हैं, जो भी इमरजेंसी में आते हैं ख़ासकर, उसका ये है कि ये हमें रेफ़र करते हैं अब्टबाद। तब तक हमारा मरीज़ या तो मतलब दम तोड़ जाता है, या तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा डिफेक्ट आ जाता है जो कि मतलब लाइलाज हो जाता है ज़्यादातर जो होता है ना। और इसके अलावा दूसरा हमारा मसला यहाँ पे फुटपाथ का है, क्योंकि हमारी जितनी भी माएँ बहनें हैं, मतलब आप वहाँ से चौक से लेके अगर दुराई तक भी जाएंगे तो आपको फुटपाथ कोई भी नज़र नहीं आएगा, ना कोई चल सकता है, ना बुजुर्ग, ना कोई और। ये इलेक्शन का दौरा है, मुख्तलिफ़ नुमाइंदगान घरों घरों में आते हैं और अपनी वोटिंग की कैंपेन करते हैं। जब ये जीत के मुंतखब होके अवानों में बैठते हैं, अवाम को भूल जाते हैं, मसाइल वहीं के वहीं होते हैं। ये जितने भी नुमाइंदे हैं इलेक्ट होके जाते हैं अवानों में, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जब भी अवाम की जो वोटिंग से मुंतखब होते हैं, इनके मसाइल के ऊपर ये रोशनी डाला करें। ये इधर हवेलियाँ में 100 से ज़ायद देहात लगते हैं, वो महरूमियों की शिकार हैं। और इधर हवेलियाँ का हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मसला है, और यहाँ पे मिनी अड्डाजात हैं, गंदगी के जगह जगह ढेर बने हुए हैं। तो ये हवेलियाँ का कोई पुरसान हाल नहीं है। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा सियासी अहवाल, जिसमें हम मौजूद थे एबटाबाद के हल्का पीके 44 जो कि NH 16 था। जिस तरह की यहाँ के अवाम से बात हुई, आपने भी सुना, हमने भी सुना, और यहाँ पर जिस तरह के उन्होंने मसाइल के बारे में बात की, तो बुनियादी मसाइल का फुकदान आज भी मौजूद है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़े बड़े नाम यहाँ से गुजरे, चाहे हम डिप्टी स्पीकर की बात करें, वो भी इन्हीं हलकों से, इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब भी यहाँ से एक दफ़ा मुंतखब हुए, और काफ़ी ओहदों पे, काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ पे यहाँ हवेलियाँ के लोग रहे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात जो करते हैं यहाँ के जो सियासी दौर गुजरे, तो यहाँ के लोग उन सियासी नुमाइंदगान से मुतमईन नज़र नहीं आते। तो जिस तरह के इलेक्शन फिर आगे 8 फरवरी 2024 को आने, तो यहाँ पर अब ये बात की बात है कि ये अवाम अब फैसला करेंगी कि वो किस को मुंतखब करके आगे असम्बली में भेजेंगी। नाज़रीन, के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ एक नए हल्के से फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।